ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آج سے انشاءاللہ عصر کے بعد تفسیر ہوگی، انشاءاللہ مکمل 1 گھنٹہ تفسیر ہوگی، اور آج آپ کے سامنے پارہ 27 سورۃ الحدید آیت نمبر 20 سے تلاوت کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ کے سامنے تقریباً 6 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے، آخرت کی زندگی اصل ہے، اور مثال دے رہے کہ جس طرح بارش پڑنے کی وجہ سے کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد پیلی پڑ کر سوکھ کر ختم ہو جاتی ہیں، انسان کی زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ اور دنیا کی چیزوں میں کمپٹیشن نہیں، بلکہ اصل میں جنت حاصل کرنے کے لیے کمپٹیشن کرنا چاہیے، اس کا ذکر آگے کر رہے ہیں۔ اور جنت کتنی لمبی کتنی چوڑی ہے، اور جنت کیسے ملتی ہے، اللہ کی مہربانی سے ملتی ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر آگے یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بھی مصیبت دنیا میں انسان کو پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں کا پہلے سے علم ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی پریشانی آتی ہیں ان سب کو اللہ پہلے سے جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو نہ خوشی پر زیادہ اترانا چاہیے، نہ غم میں زیادہ اپنے آپ کو جو ہے پوری طرح سے گھلانا چاہیے۔ خوشی اور غم عارضی چیز ہے، آتے جاتے رہنے والی چیز ہے، اصل آخرت کو سامنے رکھنا ہے، اور کنجوسی نہیں کرنا ہے، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں پیغمبروں کو دنیا میں بھیجے، کتابوں کو اتارے، اس کا مقصد یہ ہے تاکہ دنیا میں انصاف قائم ہو جائے، تو انصاف قائم کرنے کا بھی اس میں جو ہے حکم دیا جا رہا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اعلموا، تم جان لو، انما الحیات الدنیا، کہ دنیاوی زندگی یہی ہے، کہ دنیا کی زندگی بس یہی ہے،
لعبن کھیل کود، ولہون اور ہنسی مذاق، دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، وزینتن اور زینت ہے، آرائش زینت ٹپ ٹاپ رہنا، وتفاخر بینکم اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مالوں اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ رہنا، مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے زیادہ رہنے کی کوشش کرنا، یہی دنیا کی زندگی ہے۔ کمثل غیث جیسا کہ بارش، اعجب الکفار نباتہ کسانوں کو اس کے پودے اچھے لگتے ہیں، بارش کی وجہ سے پودے کسانوں کو اچھے لگتے ہیں، ثم یہیج پھر وہ پودے خوب زوراور ہوتے ہیں، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، فتراہ مصفرا پھر تم اس کھیتی کو پیلی دیکھو گے، ثم یکون حطاما پھر وہ کھیتی چورا چورا بن جاتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید اور آخرت میں سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان اور اللہ کی جانب سے مغفرت اور بخشش ہے اور اللہ کی رضامندی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ سابقو تم آگے بڑھو، الی مغفرۃ من ربکم تمہارے رب کی جانب سے بخشش کی طرف، تمہارے رب کی جانب سے بخشش کی طرف آگے بڑھو، وجنت اور ایسی جنت کی طرف آگے بڑھو، عرضها جس جنت کی چوڑائی کا عرض السماء والارض آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے، اعدت جو جنت تیار کی گئی ہے، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، ذالک یہ فضل اللہ اللہ کی مہربانی ہے، یؤتیہ اللہ یہ مہربانی دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم بڑی مہربانی والے ہیں۔ ما اصاب نہیں پہنچتی ہے، من مصیبت کوئی مصیبت، فی الارض زمین میں، ولا فی انفسکم اور نہ تمہاری جانوں میں، اور نہ تمہاری جانوں میں، الا مگر فی کتاب وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، من قبل ان نبرأها اس سے پہلے کہ ہم مخلوق کو پیدا کریں، اس سے پہلے کہ ہم مخلوق کو پیدا کریں۔ ان ذالک یقیناً یہ علی اللہ یسیر اللہ پر آسان ہے، لکی لا تأسوا تاکہ تم غمگین نہ ہو جاؤ، علی ما ان چیزوں پر، فاتکم جو تم سے چھوٹ گئیں، تاکہ تم ان چیزوں پر غمگین نہ ہو جاؤ جو تم سے چھوٹ گئیں، ولا تفرحوا اور نہ تم زیادہ خوش ہو، بما ان چیزوں پر، آتاکم جو اللہ نے تم کو دیا ہے، واللہ اور اللہ لا یحب پسند نہیں کرتا ہے، کل مختال ہر مختال یعنی شیخی بگارنے والے کو، فخور فخر کرنے والے کو، اللہ ہر شیخی بگارنے والے، جھوٹی تعریف کر لینے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ الذین یبخلون وہ لوگ جو کہ کنجوسی کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل اور لوگوں کو کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، اور لوگوں کو کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، ومن یتولی اور جو کوئی نافرمانی کرے گا، گردن موڑ لے گا، فإن اللہ هو الغنی الحمید تو یقیناً اللہ تعالی ہی بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے، الغنی بے نیاز، الحمید قابل تعریف۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات یقیناً ہم نے اتارا ہمارے پیغمبروں کو معجزات دے کر، یقیناً ہم نے بھیجا ہمارے پیغمبروں کو معجزات دے کر، وانزلنا اور ہم نے اتارا، معہم ان کے ساتھ، الکتاب کتاب،
اور ہم نے پیغمبروں کے ساتھ کتاب اتاری، والمیزان اور ترازو کو اتارا، اور ہم نے پیغمبروں کے ساتھ ترازو کو اتارا، لیقوم الناس بالقسط تاکہ لوگ انصاف قائم کریں، تاکہ لوگ انصاف قائم کریں، وانزلنا الحدید اور ہم نے لوہا اتارا، اور ہم نے لوہا اتارا، فیہ بأس شدید اس میں سخت ہیبت ہے، سخت جنگ ہے، ومنافع للناس اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں، ولیعلم اللہ اور تاکہ اللہ جان لے، من ینصرہ کہ وہ کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، ورسلہ اور اللہ کے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے، بالغیب بن دیکھے، ان اللہ یقیناً اللہ قوی زبردست طاقتور ہے، عزیز زبردست قوت والا ہے، طاقتور ہے، زبردست ہے۔ اس سے پہلے والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کا اور کافروں کا دونوں کا انجام بتائے ہیں کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسی نعمتیں دیں گے اس کا ذکر ہے، اور جو دنیا میں رہتے ہوئے کفر اختیار کیے یا منافق تھے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسا سلوک کریں گے وہ باتیں آئی ہیں۔ اس کے ساتھ اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان والوں کو جو جنت میں آخرت میں بڑے بڑے انعامات ملنے والے ہیں، یہ انعامات آسانی سے نہیں ملتے، بلکہ ان انعاموں کے پانے کے لیے بہت ساری رکاوٹیں بیچ میں آتی ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہ آتی ہے کہ ہر ایمان والا دنیا میں رہتا ہے، اور دنیا میں ہر قسم کی عیش کی چیزیں ہیں، گناہ کی چیزیں موجود ہیں، اللہ کی نافرمانی کی چیزیں موجود ہیں، تو ان سب چیزوں کو پار کر کے ان سب میں نہ لگ کر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والا ہی جنت میں جاتا ہے۔ تو یہ آگے کی آیت میں اعلموا انما الحیات الدنیا، یہ جو آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو بتا رہے ہیں جو جنت میں جانے کے لیے آتی ہیں۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعلموا تم اچھی طرح سے جان لو انما الحیات الدنیا، دنیا کیا ہے، دنیا کی جو زندگی 60-70 سال کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ انسان کی دنیا کی زندگی کیا ہے۔ آج ہم دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، زندگی دنیا کی اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، جو کرنا ہے یہی کر لینا ہے، جو دھوکہ دو، جھوٹ بولو، نافرمانی کرو، سب کچھ کر لو، ہر چیز کو جائز سمجھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ایسا گویا ہم سمجھ رہے ہیں یہ دنیا ہی اصل ہے، اس کے بعد کوئی دنیا ہے نہیں، اس کے بعد آدمی کو دوبارہ کوئی حساب دینا نہیں ہے، ایسا بالکل بے فکر ہو کے بیٹھا ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے، دنیا کی زندگی بالکل مختصر ہے، بہت ہی جو ہے دھوکے باز زندگی ہے، اس کو سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ انسان کی زندگی میں الگ الگ حالات آتے ہیں، انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک الگ الگ حالات آتے ہیں، اور ہر بعد والی حالت میں جا کر معلوم ہوتا کہ پہلے والی حالت خراب تھی، اچھی نہیں تھی۔ مثلا انسان جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو کھیل کود کرتا ہے، ایسے کھیل لعب، ایسے کھیل کو بولتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ چھوٹے بچے جو کھیل کھیلتے ہیں اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس شرارت کرنا ہے ان کو، اس کے لیے اپنی جو ہے ہاتھ پیر کو مار لگا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کچھ بھی ہو جان دو، ان کو کھیلنا ہے بس اتنا۔ اب آپ خود دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگ جب چھوٹے بچوں کے کھیل کو دیکھتے ہیں تو ان کو کیا کر رہا رے ایسا بولتے ہیں، ہم کو وہ غلط دکھتا لیکن ان کو وہی اچھا دکھتا۔ اگر بچوں کو کھیل کود سے روکا جائے، ان کے کھیل کود کے سامان نکال لیے جائیں تو ان کو ایسے ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسے بڑے لوگوں کے پاس سے مال چھین لیا جائے، ان کا مال ان کا کھیل ہی ہے۔ تو انسان کی زندگی کا شروع کا مرحلہ وہ ہوتا ہے جس میں آدمی بے مقصد کے کھیل میں لگتا ہے، کوئی فائدہ نہیں، بالکل بیکار کی قسم کے کھیل، گولیاں کھیل رہا، پتنگ اڑا رہا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس کھیلنا ہے، وقت گزارنا ہے۔ دوسرا مرحلہ آتا ہے انسان کا، ذرا 10 سال کا بچہ ہو گیا، تھوڑا سمجھدار بن گیا تو اب بیکار قسم کے کھیل نہیں کھیلتا، بالکل چھوٹے بچے جیسے گیم کھیلتے ہیں ویسے گیم نہیں کھیلتا، ذرا مقصد والے گیم کھیلتا، اس کو بولتے ہیں لہو۔ لہو اور لعب، کھیل کود، دونوں میں تھوڑا فرق ہے کہ لعب ایسے کھیل کو بولتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا،
اور لہو ایسے کھیل کو بولتے ہیں جس میں مقصد انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے، اپنی طبیعت میں نشاط پیدا کرنا، چستی پیدا کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے. اس کے لیے کبھی کبھی کھیل لیتے ہیں. جیسے بڑے لوگ کیا کرتے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں یا نشانہ بازی کی مشق کر رہے ہیں، تیرنے کی مشق کر رہے ہیں. تو ان سب میں کیا مقصد ہوتا ہے؟ بڑے لوگ جو کھیل کھیلتے ہیں وہ صرف وقت گزاری کے لیے نہیں کھیلتے، ان کا اصل مقصد کیا رہتا ہے؟ تفریح، ذرا دماغ فریش ہو جائے، اس مقصد سے کھیلتے ہیں. تو ایک مقصد ان کا رہتا، اس مقصد کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو ایک وقت آتا ہے انسان کی زندگی کا جس میں مقصد کے ساتھ کچھ کھیل کھیلتا ہے. جب یہ دوسرے نمبر پہ آدمی پہنچتا ہے تو اس کو پہلے والا کھیل بیکار دکھتا. ارے بچے کیا دیوانے کے وہاں کھیل رہے ہیں بول کے. 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ اگر وہ 3-4 سال کے چھوٹے بچوں کے کھیل کو دیکھ لے تو کیا بولتا؟ ارے کیا بیکار کام کر رہا تو بولتا. وہ 20 سال کا 25 سال کا آدمی اس 12 سال کے بچوں کو کیا بولتا؟ تو کیا بیکار کام کر رہا بول کے، ہے نہیں؟ تو ہر بات کے مرحلے میں پہنچنے کے بعد پہلا والا مرحلہ غلط دکھتا آدمی کو. تو یہ دوسرا مرحلہ ہے جس میں آدمی جو ہے مقصد کے ساتھ کچھ کھیل کھیلتا ہے، اور یا پھر دوسروں کے کھیل کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے. جیسے عام طور سے کرکٹ وغیرہ دیکھتے ہیں لوگ، یا دوسرے گیم کھیل رہے ہیں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. چھوٹے بچے بیٹھ کو دیکھنے کی عادت نہیں رہتی، چھوٹے بچے خود شرکت کرتے ہیں اپنے طور سے، چاہے ہاتھ پیر میں طاقت نہ ہو لیکن خود کھیلنے کی کوشش کریں گے. لیکن جب ذرا سمجھدار ہو جاتا ہے آدمی تو کھیلنے کے بجائے کیا کرتا ہے؟ دوسروں کے کھیل کو دیکھتا ہے، یا پھر کبھی کبھار کھیلتا بھی ہے لیکن اس کا مقصد ہوتا ہے کھیل کا. یہ دوسرا مرحلہ ہے. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آدمی ذرا اب جوان ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، تو اب کیا کرتا ہے؟ سجنا سورنا شروع کرتا ہے. اب بال کو ایسا کر رہا، ایسا کر رہا، پاؤڈر لگا رہا، یہ کر رہا، یہ کر رہا، سب اپنے کپڑے سب سے بہتر ہوں، اپنے بال سب سے اچھے ہوں، میری گھڑی، میرا موبائل، میری ہر چیز سب سے اچھی ہو. زینت کا ایک زمانہ آتا ہے، تیسرا دور. 20 سے 25 سال کی عمر کے یا 15 سال کے، 10 کلاس کے بعد انٹر میں جو بچے جاتے ہیں ان کا تقریباً حال یہی ہوتا ہے. اب ذرا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں. تو یہ ایک مرحلہ آتا ہے زینت کا. اس 20 سال کے بچے کو اگر کہا جائے کہ 10-12 سال کے بچے جو کھیل کھیل رہے ہیں کیا صحیح ہے، تو وہ کیا بولتا؟ بیکار، بے مقصد کی چیزوں میں پیسہ لگا رہے ہیں. 10-12 سال کا بچہ گن خریدتا پانی کی، وہ 20 سال کا بچہ خریدتا نہیں خریدتا. ان کیا کرتا؟ یہ 20 روپے کو کسی اچھی جگہ استعمال کر سکتے ہیں بولتا، اس کو وہ چیز غلط دکھتی. تو تیسرا مرحلہ ہے انسان کی زندگی کا زینت. آدمی اپنے سجنے سورنے کے لیے، ٹپ ٹاپ رہنے کے لیے کوشش کرتا ہے. اور چوتھا مرحلہ ہے کہ آدمی ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے. اب مثلا 30 سال کی عمر آ گئی، اس کے ساتھ پڑے سو جو ڈگری ایم ٹیک بی ٹیک پڑے سو بچے تھے ان کو نوکری نہیں ملی، وہ معمولی کوئی قسم کی تجارت کر رہے ہیں، اسے گورنمنٹ جاب مل گئی تو کیا بولتا؟ بیٹا دیکھا کیسا پڑھتا تھا میں کالج میں، اس واسطے میرے کو نوکری ملی. اپنے آپ میں کیا کرتا؟ فخر محسوس کرتا. اب زینت سے زیادہ کمائی کا شوق، ایک دوسرے پر فخر کرنا، میں اچھا تو اچھا، یہ بات جو ہے آدمی کے زندگی کے ایک مرحلے میں آتی ہے. اور پھر اس کے بعد آتا ہے تکاثر فی الاموال. اس کے بعد آدمی مال میں کثرت پر فخر کرتا ہے کہ اب تقریباً 40 سال کی عمر آ گئی، ٹھیک ہے، 5واں مرحلہ، 40 سال تقریباً ہو گئے آدمی کے، 40 سے 50 کے بیچ کو پہنچتا ہے. تو اب یہ عمر کو آنے کے بعد تقریباً لوگوں کے پاس خاص گھر آ جاتا. اب شادی ہو کے 15 سال ہو گیا رہتا، 15 سال میں آدمی کمایا، بینک بیلنس جمع کیا، کوئی سعودی چلا گیا، سب کچھ کر کے کیا کرتا؟ 15 سال میں ایک مال جمع کر لیا، پلاٹا خرید لیا، گھر بنا لیا، اچھی گاڑی خرید لیا، یہ ساری چیزیں کرا. ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہماری ساری پول کھول کے رکھ رہے ہیں. تو یہ جو ہے 5واں مرحلہ ہے آدمی کی زندگی کا کہ مال پر آدمی فخر کرتا ہے ایک دوسرے سے، مال میں بڑا ہوں تو بڑا ہے. اس کے بعد جب 50 سال کی عمر پار ہو جاتی ہے، اب کمانے کی طاقت نہیں، ریٹائرمنٹ کا زمانہ اب قریب ہے، اب 5 سال باقی ریٹائرمنٹ، الٹی گنتی گن رہے ہیں، اب بس اتنے سال باقی ہے، اتنے مہینے باقی ہے. تو اب آدمی کیا کرتا ہے؟ اولاد پر فخر کرتا ہے. کس پر فخر کرتا ہے؟ اولاد پر. میرے 5 مرد بچے، میرے کو 15 پوترے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ بچوں پر جوانی میں آدمی فخر نہیں کر لیتا. بچے 2 سال کے 3 سال کے ہیں تو میرے کو 15 بچے ہیں 10 بچے ہوں گے، فخر نہیں کرتا. کئی کو اس وقت میں بچے اس کا جان یہ کر کو رکھے رہتے ہیں ستا کے. لیکن جب بچہ ذرا بڑا ہو گیا
اور خود باپ 50 سال کی عمر کا ہو گیا تو اب بچے اچھا کمانے والے بن گئے، سمجھدار بن گئے، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، اچھے اچھے بڑے عہدوں پہ فائز ہو گئے، تو اب باپ یا دادا کیا کرتا ہے؟ اپنی اولاد پر کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے، میرا بیٹا ایسا، میرا پوترا ایسا، اپنی اولاد وغیرہ پر کیا کرتا ہے؟ فخر کرتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں شروع میں بتایا ہوں، ہر مرحلہ پہنچنے کے بعد پیچھے والا مرحلہ آدمی کو غلط دکھتا۔ زینت آدمی 20 سے 30 سال کی عمر میں کرتا، ٹپ ٹاپ رہنے کی، استری کے بغیر نہیں جاتا، ذرہ 30 سال ہو گئے، ایک بچہ 2 بچہ پیدا ہو گیا، اب کبھی کبھار بغیر استری کے بھی چل جا رہا، اب زینت کا اتنا زیادہ خیال نہیں رہا، اب کس کی دور ہے؟ اچھی جاب مل جانا، گورنمنٹ جاب ملنا، میں باہر چل جانا، ایک دوسرے پر فخر کرنے میں آدمی وقت لگاتا ہے، تو اس کو جو پچھلے کے 10 سال تھے وہ غلط دکھتے ہیں، اور پھر جب اس کے بعد چلے جاتا ہے تو خالی ایک دوسرے کے اوپر فخر کر لے کے زندگی گزار لیے، اصل پیسہ میں کمایا۔ تو ہر مرحلے کو پہنچنے کے بعد اس سے پہلا والا مرحلہ آدمی کو غلط دکھتا ہے کہ نہیں؟ تجربے کی بات ہے نہیں انسان کی زندگی کا۔ تو بڑے لوگ 60 سال کی عمر کے، 50 سال کی عمر کے نوجوان بچوں کی حرکتوں کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ ارے کیا بیکار کام کر رہی، گاڑیوں کی آوازاں کرنا، دھواں نکالنا، تاخراتوں میں یہ کرنا، یہ سب کاموں کو بڑے لوگ اچھا سمجھتے کیا؟ نہیں۔ جبکہ جوان اس کو کیا سمجھتا؟ اچھا سمجھتا۔ کیوں؟ ہم آگے کے مرحلے میں ہیں، ہم سے پیچھے کے مرحلے والا ہمارے کو غلط ہی دکھتا۔ اللہ مثال دے رہے ہیں، کیسی زبردست مثال سمجھنے کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تو یہاں آ کے کیوں رک گیا؟ بڑھاپے میں آنے کے بعد پوتروں پر، نواسوں پر، بیٹوں پر، بیٹیوں پر، داماد پر، سب پر فخر کر رہا، مگر اس کے بعد بھی ایک مرحلہ آنے والا ہے، جیسے تجھ کو اس سے پہلے کے سارے مرحلے غلط دکھے، یہ مرحلہ بھی غلط دکھے گا اگر تیرے سامنے قبر کی زندگی ہو۔ اگر تیرے دل میں یقین ہو کہ مجھے مرنا ہے، تو پھر اس مرحلے کو اگر آدمی پہلے سے سوچ کے رکھے، میں جو بھی کما لوں، چاہے میرے 10 بیٹے ہوں، کتنی بھی اولاد میری ہو، میری موت سے میری اولاد مجھے روک نہیں سکتی، اگر یہ آدمی کے دل میں خیال ہے تو پھر اولاد پر فخر نہیں کرے گا، مال پر فخر نہیں کرے گا، زیب و زینت میں آدمی اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنا ہے، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب چیزوں کا وارث اللہ بن جائے گا، میرا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تو آدمی اگر قبر کی زندگی کو سامنے رکھے گا تو پھر وہ اولاد، مال، سب پر فخر بھول جائے گا، اور اگر قیامت پر آنے والے جو حالات ہیں، ہر آدمی کے اچھے اور برے عمل کو تولا جائے گا، اس کو رکھے گا، تو پھر قبر کی زندگی ہلکی لگے گی۔ تو آنے والے ہر مرحلے کو اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ انسان صرف بڑھاپے کے مرحلے تک آ کے رک جاتا ہے، اس کے بعد کے لیے نہیں سوچتا، جبکہ اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی ہے۔ تو آدمی کو کرنا کیا چاہیے؟ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے، لیکن آدمی نہیں کرتا تیاری، بلکہ اسی زندگی کے دوروں میں تقریباً 50 سال تک، 60 سال کی عمر تک جو اللہ تعالیٰ دور بتا رہے ہیں، 5-6 دور بتا رہے ہیں، انہی دوروں میں آدمی اپنے آپ کو کھو کر غافل ہو کے رہ جاتا ہے، جبکہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بے بھروسہ زندگی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھا رہے ہیں۔ ہم روزانہ، ہر سال، ہر مہینہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بارش کا موسم آج کل چل رہا ہے، بارش ہوتی ہے جس کی وجہ سے بالکل خالی زمین تھی اس میں پودے نکل آتے ہیں، تو پودا نکل جیسے ہی آیا تو کسان کے دل میں خوشی آ جاتی ہے، میں جو بیج ڈالا تھا وہ ضائع نہیں ہوئی، اسے کیڑا نہیں کھایا، بلکہ اس کے ذریعے سے ایک پودا نکل آیا۔ اب پھر وہ پودا جب اور بڑا ہوتا ہے، ہرا بھرا ہو جاتا ہے، لہلہانے لگتا ہے، تو اور زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن پھر کچھ ہی دنوں میں کیا ہوتا ہے، وہ ہری بھری کھیت جا کے پیلی ہو جاتی ہے، اور پیلی ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ اتنا سوکھ جاتی ہے کھیتی کہ بالکل چورا چورا بن کر ہوا میں بکھر جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی انسان کی زندگی بھی ہے، جیسے زمین میں پودا اگتا ہے تو آدمی کو، کسان کو خوشی ہوتی ہے، ایسے ہی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب کو خوشی ہوتی ہے۔ کسی کے بھی گھر میں پوترا پوتری، بیٹا وغیرہ کچھ بھی ہوا تو ایک بچے کی وجہ سے کتنی خوشی ہوتی ہے، لوگ عقیقہ کر رہے ہیں، مٹھائی بانٹ رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بچہ ہوا۔ تو انسان کی پیدائش پر بھی ویسے ہی خوشی منائی جاتی ہے جیسے کسان پودے کے پیدا ہونے پر خوشی مناتا ہے، اور پھر جیسے پودا دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے، ہرا بھرا ہوتا ہے، یہ بچہ بھی دھیرے دھیرے جوان ہوتا ہے، صلاحیت والا بنتا ہے، بہت کچھ جو دنیا میں اپنے صلاحیتوں کو منواتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن پھر آہستہ سے کیا ہوتا ہے، بیماریوں کا اٹیک۔ اب آج کل کے تو 30 سال کے بچے بھی صحت مند نہیں ہیں،
30 سال 35 سال میں شوگر آ گیا, بی پی آ گئی, سب کچھ آ گیا, کسی بیماری کو بلانے کی ضرورت نہیں, خود بخود آ رہے ہیں. تو اب 40 سال تک صحت مند سے صحت کے ساتھ رہے تو بہت بڑی طاقت والے ہو گئے. تو یہ حالت ہے انسان کی. ابھی تک جوانی میں تھا, زبردست تھا, تھوڑے ہی سالوں میں 2-4 سالوں میں آدمی کمزور پڑ جاتا ہے, جیسے پودا پیلا پڑ جاتا ہے. پھر اس کے ایک 10 سال گزرے کی نہیں, آدمی اس طرح سے بوڑھا ہو جاتا ہے, چلنے کی طاقت نہیں, ہلنے کی طاقت نہیں, اور پھر اسی طرح سے کھاٹ پر پڑ پڑ کر آدمی اپنی زندگی کو ختم کر دیتا, اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ محسوس مثال سے ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ روزانہ تم اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھتے ہو, اس منظر کو دیکھتے ہو, یہ منظر میں تمہاری نصیحت کے لیے روزانہ بناتا ہوں, اس سے نصیحت حاصل کرو, تمہاری زندگی بھی ایسی ہونے والی ہے. اور بڑھاپے میں اولاد پر فخر کے سٹیج پر آ کر مت رکو, اس کے آگے بھی ایک مرحلہ ہے, وہ قبر کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہے. اسی کی طرف آگے اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں آخرت کی زندگی اصل ہے, اور اگر نافرمانی کریں گے تو آخرت میں سخت عذاب ملے گا, اور دنیا میں اللہ کو مان کر چلے تو اللہ جو ہے مغفرت کر دیں گے, اللہ معاف کر دیں گے, اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے رضامندی کا اعلان کریں گے. اور دنیا کی زندگی بس دھوکے کا سامان ہے. اسی کو آگے بتا رہے ہیں اعلموا, جان لو, انما الحیات الدنیا لعب, کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے, ولہو, اور تماشا ہے, کھیل ہے اور تماشا ہے, وزینت, اور ٹپ ٹاپ رہنا ہے, وتفاخر بینکم, اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے, وتکاثر فی الاموال والاولاد, مالوں اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادہ آگے بڑھنا ہے. کمثل غیث, غیث کے معنی بارش, کمثل غیث, جیسا کہ بارش, اعجب الکفار, کسانوں کو اچھا لگتا ہے, نباتہ, اس کا پودا, بارش کی وجہ سے پودا کسانوں کو اچھا لگتا ہے. یہاں دیکھیے کفار کا یہاں معنی کیا ہے, کسان. اس سے پہلے بھی ایک جگہ آیا تھا کفار کا لفظ, تو یہاں جو ہے کفار کا معنی کسان ہے. کفر یکفرو کے معنی دو آتے ہیں, ایک انکار کرنا, اگر اس معنی میں لیا جائے تو یہاں پر مطلب ہوگا عجب الکفار نباتہ, کھیتی کی ہریالی سے کافر خوش ہوتا ہے, کھیتی کی ہریالی سے کافر خوش ہوتا ہے. کافر کا مطلب مومن کے اپوزٹ میں جو آتا وہ, یہ معنی بھی یہاں مراد لے سکتے ہیں. یہ معنی مراد لیں گے تو سوال پیدا ہوگا کہ بھئی ہری بھری کھیتی سے کافر کیا, انسان مومن بھی خوش ہوتا ہے. جتنے مسلمان جو ہے کسان ہیں وہ بھی تو کیا ہوتے ہیں, اپنے کھیتی کی ہرے بھرے رہنے سے خوش ہوتے ہیں, صرف کافر خوش نہیں ہوتا نا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مومن خوش ہوتا ہے, لیکن اس کی خوشی کے ساتھ ساتھ فکر آخرت بھی ہوتی ہے. صحیح معنی میں جو مومن ہوگا, جس کو اللہ کا ڈر ہوگا, تو وہ کھیتی کے ہرے بھرے رہنے سے خوش تو ہوگا, طبیعت کے طور پر ہر آدمی کو خوشی ہوتی ہے, لیکن یہ اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتا, بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا کام تو صرف بیج ڈالنے کا تھا, باقی کا پورا مرحلہ کس نے پورا کیا, اللہ نے پورا کیا, میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. یہ مومن سمجھتا ہے. لیکن کافر کیا سمجھتا ہے, میری محنت کی وجہ سے, میں دوا ڈالنے کی وجہ سے, میں اس کو جوتنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا, تو اس کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے, کمالات کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافر کو اچھا لگتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کافر اس کھیتی کی ہرے بھرے پن کو اپنی طرف منسوب کرتا, میں کا راسو بول کے بولتا, ایمان والا ایسا نہیں بولتا. یا دوسرا مطلب کفار کا ترجمہ یہاں پر ہے کسان, کسانوں کو اس کا جو ہے لہلہانا, کسان کو اس کا پودا اچھا لگتا ہے. ظاہر بات ہے کسان اب اس کی زندگی کا سرمایہ پورا کھیتی ہی ہوتا ہے, اسی زمین میں محنت کرتا ہے, جب اس میں ہریالی اگتی ہے, پودے لگتے ہیں, پھول لگتے ہیں, تو اس کے لیے سب سے بڑی خوشی کا اور عید کا دن وہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں کہ اسی طرح انسان پیدا ہوتا ہے تو لوگوں کو خوشی ہوتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے, ثم یہیج, پھر وہ زور پر آتا ہے, یعنی اور زیادہ ہرا بھرا ہونے لگتا ہے, جیسے انسان جوان ہوتا ہے. فتراہ مصفرا, پھر تم اس کھیتی کو کیا دیکھتے ہو, پیلی دیکھتے ہو. ثم یکون حطاما, پھر وہ کھیتی کیا ہو جاتی ہے, چورا چورا ہو جاتی ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے. پتا جب درخت سے کٹ جاتا ہے, نیچے پڑ کے دھوپ میں سکھ سکھ کے کڑلا ہو جاتا ہے ایک دم. اس کے بعد اب اس کو پتے کو توڑو تو پپڑ کی طرح ٹوٹ کر کیا ہوتا ہے, چورا چورا ہو جاتا ہے. تو ڈھنڈالے بھی بیل بھینس وغیرہ جو کھاتے ہیں, کھیتی میں جب تک تھے ہرے بھرے تھے, توڑ کر باہر لائے پیلے ہو گئے, اور کچھ دن تک دھوپ میں ایسے ہی رکھے تو بھوسا بن کے اڑ جاتے ہیں. تو انسان کا بھی یہی حال ہے. انسان کے کس گوشت کو کون سا کیڑا کھایا, ہڈی کے کس حصے کو کون سا کیڑا کھایا نہیں معلوم ہوتا, جیسے سوکھے اناج کا کون سا حصہ کس طرف گیا آدمی کو نہیں معلوم ہوتا.
وفی الآخرۃ عذاب شدید. تو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی مثال دیتے ہوئے آدمی کو آخرت کی طرف لا رہے ہیں. وفی الآخرۃ، اور آخرت میں عذاب شدید، سخت عذاب ہے. یعنی یہ دنیا کی زندگی سے دھوکے میں نہیں آنا، آخرت میں بڑا عذاب ملے گا اگر دھوکے میں آ جاؤ گے. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، وَرِضْوَان، اور اللہ کی طرف سے رضامندی بھی ہے. یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ دو نعمتیں بتا رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو معاف کر دیا جائے گا، یہی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو معاف کر دیں، یہی بہت بڑی نعمت ہے. جنت دے یا نہ دے وہ الگ بات ہے، لیکن معاف کر دیں. ایک بزرگ جو ہے کہتے ہیں کہ من نگویم کے طاعتم بپذیر قلم عفو بر گناہم کش. اے اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میری عبادتوں کو قبول کر، بس اتنا ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. میرے گناہوں کو معاف کر دے یہی کافی ہے. میری عبادتیں قبول نہ ہو تو بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ کس کا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے اگر پکڑا گیا تو پھر جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا آدمی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر سب سے پہلے مہربانی تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تم کو معاف کر دیتے ہیں، اور دوسرا اپنی طرف سے رضامندی کا اعلان بھی کر رہے ہیں، معاف بھی کر رہے ہیں اور اپنے لیے رضامندی کا اعلان بھی کر رہے ہیں. تو یہ دوسرا انعام ہے ایمان والوں کے لیے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی نہیں ہے صرف دھوکے کا سامان. متاع کے معنی سامان، لیکن یہ سامان سے مراد اسٹیل کا سامان یا پلاسٹک کا سامان وہ نہیں ہے. یہاں سامان سے مراد بالکل بے حیثیت چیز. متاع عربی میں اس چیز کو بولتے ہیں، اس سامان کو بولتے ہیں جس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. جیسے چولہے میں کالا جو کپڑا استعمال ہوتا کچن میں کالک پوچھنے کے لیے، یا جو بھی کچرا پڑا اس کو پوچھنے کے لیے جو کپڑا استعمال ہوتا، اس کو بولتے ہیں عربی میں متاع. اب اگر کسی کے اچھے کپڑے گم گئے تو فکر کرتے ہیں، لیکن وہ چولہے میں کی جو چندی ہے وہ اگر گم ہو گئی تو کوئی فکر کرتا؟ کوئی اس کی فکر نہیں کرتا، غریب سے غریب بھی اس کی فکر نہیں کرتا. اللہ جو ہے مثال دے رہے ہیں کالک کی چندی سے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی گویا کالک کی چندی ہے. اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. اس سے بڑھ کر اگر اللہ کے نزدیک حیثیت ہوتی تو حدیث میں آتا ہے اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کا بھی نہیں دیتا. مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے بھی نہیں دیتا. دنیا تو بس اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے لیے رکھا ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہاں پر آدمی کو کھرا اترنا ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اوپر کیا بتائے تھے انسان کے بارے میں؟ انسان دوڑ دھوپ کرتا ہے کیا واسطے؟ کمانے کے لیے، فخر کرنے کے لیے ایک دوسرے پر. تو اللہ فرما رہے ہیں دنیا فخر کی جگہ نہیں ہے. دنیا کا جو ہے مال یا دنیا کی اولاد یہ کمپٹیشن کرنے کی چیز نہیں ہے. یہ تو جتنی مقدر میں تھی وہ ملے گی. اصل محنت کرنے کی چیز کیا ہے؟ آخرت ہے. اسی کی طرف اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں سابقو، آگے بڑھو. سابقو، آگے بڑھو، یعنی بڑھتے رہو آگے. ہر دن آدمی کے اعمال میں ترقی ہوتی رہے. ایسا نہیں کہ میں آج اتنے رکعت نماز پڑھ لیا یا اتنے روپے صدقہ کر دیا اسی پر باقی رہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دن بدن ایمان میں اعمال میں کیا ہوتا رہے؟ اضافہ ہوتا رہے. سابقو، آگے بڑھتے رہو. کس کی طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے مغفرت کی طرف. اللہ کی طرف سے جو مغفرت کا اعلان ہے اس مغفرت کی طرف تم کیا کرو؟ آگے بڑھو. اللہ معاف کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ مغفرت کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں. جیسے حدیث میں ایک زناکار عورت تھی لیکن کتے کو پانی پلا دی، پیاسے کتے کو. زندگی میں جو ہے ہمیشہ غیر مردوں کے ساتھ اپنا وقت بتائی، لیکن ایک مرتبہ ایک پیاسے کتے کو کیا کیا؟ پانی پلایا. اللہ تعالیٰ نے اس کو ذریعہ بنایا مغفرت کا. ایک بہت بڑے محدث، حدیث لکھنے والے، وہ فرماتے ہیں ان کا انتقال ہوا. انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور دیکھ کر پوچھا حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی. تو خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ یقیناً آپ زندگی بھر حدیث کی خدمت کرتے تھے، حدیث لکھتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کر دیا؟ تو انہوں نے بتایا نہیں، میری حدیث کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے معاف نہیں کیا. پھر انہوں نے بتایا
ایک مرتبہ میں حدیث لکھ رہا تھا، انک میں قلم ڈبویا، پہلے زمانے میں انک میں ڈبو کر لکھتے تھے، انک میں قلم ڈبویا اور اٹھایا لکھنے کے واسطے، تو قلم پر جو ایک قطرہ انک لگی تھی اس پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی پینے کے واسطے، پیاسی تھی. تو میں یہ سوچ کر کہ شاید مکھی پیاسی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دیا، جب تک وہ پی کر اڑ نہیں گئی میں اپنے ہاتھ کو روک کر رکھا، وہ پھر پی کر چلی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے میری مغفرت کی. زندگی بھر حدیث کی خدمت کر رہے ہیں لیکن مغفرت ایک مکھی کو پانی پلانے پر ہے. تو اس لیے جو ہے اللہ والوں کا کہنا ہے کہ گھروں کے پاس پرندوں کے لیے کچھ چاول کے دانے ڈال کر رکھو، پانی کے پیالے رکھو، گھر کے باہر بھی اگر کوئی آنے جانے والا ہے اس کے لیے پانی کا انتظام رکھو. سوشل سروس چھوٹی موٹی جو ہم سے ہو سکتی ہے کرنا چاہیے. مثلا اپنے گاڑی میں ایک 50 روپے کے پیٹرول کا ڈبہ رکھ لیے، معمول مختصر سا. بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ارجنٹ رہتا ہے، پیٹرول ختم ہو گیا، اب بیچارہ پیٹرول پمپ تک جانے کے لیے بڑی پریشانی کے ساتھ ڈھکل کے لے جا رہا ہے. ہم واقعی سمجھے کہ اس کو پریشانی ہے، مصیبت ہے، وہ 50 روپے کا پیٹرول آپ اس کو دے دیں گے، 50 روپے کی حیثیت نہیں ہے، لیکن اس وقت میں اس کو وہ پیٹرول ملا تو آدمی کا دل کتنا خوش ہوتا. تو ایسی کوئی بھی سوشل سروس آدمی کو مستقل روزانہ کرنی چاہیے. پتہ نہیں کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہوگا. جیسے کپڑے کی دکان میں جاتے ہیں ہم، کپڑے والا کیا کرتا ہے، خریدنے کے لیے گئے تو ایک کپڑا دکھا کے بیٹھتا نہیں، ویسا دکھایا تو کوئی تو بھی جاتا اس کی دکان کو نہیں. یہ بھی کاٹن کا بھی نکال رہا ہے، سلک کا بھی نکال رہا ہے، ہر قسم کے کپڑے نکال رہا ہے، ہر رنگ کے کپڑے نکال رہا، سب الگ الگ قسم کے 10-20 کپڑے آپ کے پاس جو ہے پھیلا دیتا ہے. مقصد کیا، اسے بھی معلوم یہ سب کپڑے نہیں خریدتا، بلکہ پورے 10-20 کپڑے نہیں خریدتا، اس کو بھی معلوم پھر بھی اتنے کپڑے کئی کو پھیلاتا. اگر ان میں سے ایک بھی کپڑا انہیں خرید لیا تو میری ساری محنت کامیاب. ان میں سے ایک کپڑا بھی اگر سامنے والا خرید لیا تو یہ میری محنت کیا ہے، کامیاب ہے. اسی طرح اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں، مدرسے کی خدمت بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو غریبوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، سب کچھ کرنا ہے، ایک دو عمل پر اکتفا نہیں کرنا، سب کام کرنا ہے. پتہ نہیں اللہ کو کون سا عمل قبول، اللہ تعالیٰ کون سا عمل پسند کر رہے ہیں. جسے ہم بڑا سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہونا ضروری نہیں ہے، اور جسے ہم معمولی سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہو سکتا ہے. تو اس لیے کوئی بھی عمل چھوٹا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے سابقوا الی مغفرۃ، اللہ کی بخشش کی طرف آگے بڑھو، وجنۃ، اور جنت کی طرف آگے بڑھو، جنت کے لیے آگے بڑھو. اب جنت کیسی ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں بتا رہے ہیں، عرضھا، جنت کی چوڑائی کعرض السماء والارض، آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے. یہاں ایک آسمان اور ایک زمین کی چوڑائی بتائی گئی ہے. دوسری جگہ پہ کعرض السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی چوڑائی کے برابر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صرف ہم کو سمجھانے کے لیے ہے. آسمان سے بڑھ کر، زمین سے بڑھ کر کوئی چیز دنیا میں ہے بڑی؟ آسمان اور زمین سے بڑی کوئی چیز ہے کیا دنیا میں؟ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جنت کی چوڑائی کو بتانے کے لیے بتا رہے ہیں، آسمانوں اور زمینوں کو اگر سیدھے رکھ دیا جائے، ایک کے بازو ایک رکھ دیا جائے، تو یہ صرف جنت کی چوڑائی ہوگی. اور ہر آدمی جانتا ہے چوڑائی چھوٹی ہوتی ہے، لمبائی بڑی ہوتی ہے، لمبان بڑی ہوتی ہے. ہر گھر میں کوئی بھی چیز خریدو، لمبان میں ہر چیز بڑی رہتی، چوڑان میں چھوٹی. تو جب چوڑان اتنی بڑی ہے تو اس کی لمبان کتنی ہوگی جنت کی. اور یہ جو آسمان اور زمین کے برابر سمجھانے سے ہم کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کو بڑی رکھے ہیں. تو ایسی جنت کے لیے آدمی کو کیا کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. اور یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے. یعنی گویا جنت میں جانے کی ٹکٹ کیا ہے، ایمان اللہ پر اور رسول اللہ پر، اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لانا. ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ان سب پیغمبروں کو بھی ماننا کہ یہ سب اپنے اپنے وقت میں آئے، اپنی امت کو دین کی دعوت دیے اور یہ سب برحق تھے. اس بات کا ایمان لانا بھی ضروری ہے. ہمارے نبی کو بھی ماننا ہے، پہلے والے پیغمبروں پر ایمان بھی لانا ہے. تو یہ جو کرے گا تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جنت دیں گے. اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ فرمانے کہ اتنی بڑی جنت جو انسان کو مل رہی ہے، یہ انسان کے عمل کی وجہ سے نہیں، انسان کے
عمل کی وجہ سے نہیں. ہم نمازیں پڑھیں, ہم روزے رکھے, ہم زندگی بھر اللہ کے راستے میں تھے, اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت دے رہا نہیں. ہمارے سارے اعمال اللہ تعالیٰ ایک طرف رکھ دیں گے, ان کی کوئی اللہ کے نزدیک یہ نہیں ہے. وہ تو دنیا میں کرنا ضروری ہے, اسباب کے طور پر اعمال کرنا دنیا میں ضروری ہے, دنیا کے اندر اعمال کرنا اسباب کے درجے میں ضروری ہے, لیکن جنت جو ملتی حقیقت میں وہ اللہ کی مہربانی سے ملتی ہے. جنت میں جانے کے ظاہری سبب اعمال ہیں, عمل کی وجہ سے جنت ملتی ہے, یہ ظاہری دکھنے والا سبب ہے. حقیقت میں سبب کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. تو اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھایا حدیثوں میں. صحابہ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی جنت میں اللہ کی مہربانی کے بغیر نہیں جا سکتا, تو صحابہ نے کیا پوچھا, اے اللہ کے نبی کیا آپ بھی اللہ کی مہربانی کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی اللہ کی مہربانی کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے جو اعمال ہیں وہ دنیا میں ضروری ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمل چھوڑ دو. جیسے اس سے پہلے میں بھی حدیث بتایا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بتایا جنت میں جانے والے لوگ بھی طے ہیں, جہنم میں جانے والے لوگ بھی طے ہیں. جتنے جنت میں جانا انہوں بھی اللہ کے پاس طے ہے, جہنم میں جانے والے بھی طے ہے. تو صحابہ پوچھیں اے اللہ کے نبی جب جنت والے بھی طے ہیں جہنم والے بھی طے ہیں تو عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر ہمارا نام جنت کی لسٹ میں لکھ کر ہے تو ہم تو عمل نہیں کرے تو بھی جنت میں جاتی, اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا نام جہنم کی فہرست میں ہے تو عمل کر لیے تو بھی کہاں جاتی؟ جہنم میں جاتی. عمل کا کیا فائدہ؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ کل میسر لما خلق لہ, ہر آدمی کے لیے وہ عمل آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا. یعنی اگر آدمی جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اچھے اعمال اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں, اور اگر آدمی جہنم کے لیے پیدا کیا گیا تو گناہ اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں. اگر ہمارے لیے گناہ کرنا بڑا آسان ہو رہا ہے, ہم بغیر کسی اس کے دھوکہ دے سک رہے ہیں, بغیر کسی جھجک کے جھوٹ بول سک رہے ہیں, بغیر کسی جھجک کے جو ہے بڑے بڑے گناہ کر لے رہے ہیں, تو اس کو اپنی ہوشیاری مت سمجھیے, یہ جہنم کا راستہ فراہم ہو رہا ہے, یہ جہنم کا راستہ تیار ہو رہا ہے. اور اگر ہمارے لیے مسجد میں بیٹھنا آسان ہے, ہمارے لیے اللہ کے لیے قربانی دینا آسان ہے, ہر چیز نیک کاموں کو کرنا آسان ہے, تو یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جنت کا راستہ آسان کر رہے ہیں. تو آدمی کا عمل بتاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا, تو اس لیے عمل کرنا بھی ضروری ہے. عمل ظاہری سبب ہے, حقیقت میں دینے والے کون ہیں؟ اللہ. جیسے پانی نل سے آتا ہوا دکھتا ہے لیکن نل میں پانی نہیں ہوتا, پانی کہاں ہوتا ہے؟ ٹینک میں ہوتا ہے, ٹینک نظر نہیں آتی, نل نظر آتا ہے. اسی طرح سے اعمال نل کی طرح ہے, دکھتا ہے لیکن حقیقت میں جو پانی مل رہا ہے وہ کہاں سے؟ ٹینک سے. اسی طرح حقیقت میں جنت مل رہی اللہ کی مہربانی سے. اسی کو اللہ فرما رہے ہیں ذالک فضل اللہ, یہ اللہ کی مہربانی ہے. اتنی بڑی جنت دینا, یہ ایک مومن کے لیے اتنی بڑی جنت, سب لوگوں کو ملا کے اللہ تعالیٰ اسی جنت میں نہیں رکھتے, ورنہ پھر وہاں پر بھی پلاٹا خریدنا پڑتا. تو یہ سب لوگوں کے لیے نہیں, ایک ایک آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت دیں گے, یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. یؤتیہ من یشاء, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی بڑی جنت ہے تو اللہ تعالیٰ ذرے لوگوں کچھ کئی کو دے رہی, باقی لوگوں کو کئی کو نہیں دے رہی, کیا اللہ کے پاس نعوذ باللہ کوٹا ختم ہو گیا کیا, یا جگہ کم پڑ گئی؟ اس کا جواب دے رہے نہیں. بات دراصل یہ ہے کہ اس جنت کے ملنے کے لیے شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ اللہ جس کو چاہیں گے اس کو جنت دیں گے, اور اللہ کسی کو چاہنے کے لیے عمل سبب بنتا ہے. کسی آدمی کو چاہنے کے لیے کیا سبب بنتا ہے؟ عمل سبب بنتا ہے. ہم عمل کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوں گے, اللہ راضی ہوں گے تو جنت ملے گی. تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنت اللہ سب کو دے سکتے ہیں, اللہ کے پاس کمی نہیں ہے جگہ کی, لیکن پھر بھی دیتے کس کو ہیں؟ اسی کو دیتے ہیں جس کو اللہ پسند کرتے ہیں, جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ بڑی مہربانی والے ہیں. یہ یقیناً جنت کا ملنا اللہ کی بڑی مہربانی ہے. ابھی جیسے میں بتایا ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کا بھی بدلہ ادا نہیں کر سکتے. انسان کی زندگی 60 سال کی ہے, 60 سال میں انسان کیا کیا نعمتیں استعمال نہیں کرتا. نیند اللہ کی نعمت ہے, دن میں کمانا, سورج کی روشنی, زمین کا سخت ہونا, اور ساری چیزیں, ایک ایک چیز کو گنتا جائے تو آدمی تھک جائے گا, آدمی کا دماغ کام نہیں کرے گا. ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر آدمی زندگی بھر سبحان اللہ بولتا
رہے تو سانس کی نعمت کا بھی بدلہ ادا نہیں کر سکتا. ہر وقت آدمی یا تو سانس لے رہا ہے یا تو چھوڑ رہا. سانس لینا بھی نعمت ہے, سانس چھوڑنا بھی نعمت ہے. پوری زندگی اللہ کی تعریف کر دیا تو صرف سانس کی نعمت کی کا جو ہے شکر ادا کر سکتا کیا آدمی؟ سانس کی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. اگر یہ سانس بند ہو جائے تو پریشانی, مسلسل جاری رہے, جیسے دم آدمی کا پھرتا ہے تو تیزی کے ساتھ ہارٹ اٹیک والے بہت تیزی سے جو ہے سانس لیتے ہیں, یہ بھی تکلیف ہے. سانس نہ آئے تو بھی تکلیف ہے. تو سانس کا چھوڑنا بھی نعمت, سانس کا لینا بھی نعمت. تو یہ ایک نعمت ایسی ہے کہ اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے پوری زندگی آدمی اللہ کی تعریف کرے تو بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. باقی نعمتیں جو ہم کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, پہن رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں, ان کا کہاں احسان ادا کر سکتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ ہمارے اعمال دنیا کی نعمتوں کو بھی ادا نہیں کر سکتے, دنیا کی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. اس صورت کے اعمال کے بدلے میں اللہ جنت دے, اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے ان اعمال کی. لیکن اللہ بڑی مہربانی والے ہیں اس لیے دے رہے ہیں, تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اللہ بڑی مہربانی والے اس لیے اعمال کو قبول بھی کر رہے ہیں, اس کے بدلے میں جو ہے اتنی بڑی جنت دے رہے ہیں, ورنہ ہمارے پاس اتنی بڑی پونجی نہیں ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کو عمل کرنے سے کچھ عذر پیش آ جاتا, مجبوری پیش آ جاتی. مجبوری کی وجہ سے آدمی عمل نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ نہیں کرتے. فرض تو ہر وقت ادا کرنا ہے, نفل اعمال ہے. مثلا زندگی میں جوانی کے وقت میں کر رہا تھا لیکن بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر سکا, یا کوئی عمل روزانہ کر رہا تھا کسی وجہ سے نہیں کر سکا, تو عذر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اس نعمت کا ثواب دیتے ہیں. عذر انسان کا اللہ کے نزدیک قبول ہے, وہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں. انسان کو مصیبتیں آتی رہتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ انسان بغیر مصیبتوں کے آرام سے سارے اعمال کرتا جائے, ایسا نہیں ہوتا. بہت دل چاہتا ہے کہ ہر وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھے, مگر تیز بخار آ گیا, نہیں آ سکتا, آدمی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا. سفر کرنا مجبوری ہے, آدمی نماز کو نہیں آ سکتا. تو ہر وقت عمل کرتے رہنا آدمی کے لیے مشکل ہے, مجبوریاں آ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجبوری اللہ کے نزدیک قبول ہے, اس کی وجہ سے آدمی جو ہے عمل نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کا ثواب دیتے ہیں. ما اصاب من مصیبت, نہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت, فی الارض, زمین میں. زمین میں جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں, مثلا قحط کا آنا, آج مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے, مہنگائی کا بڑھنا یہ مصیبت ہے. اسی طرح حکومت کا ظالم رہنا یہ بھی مصیبت ہے. اسی طرح لوگوں کا مر جانا یہ بھی مصیبت ہے. ساری چیزیں, دوستوں کا مرنا, رشتہ داروں کا مرنا, یہ سب زمین کی مصیبتیں ہیں. وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ, اور خود تمہارے اندر جو مصیبت آتی ہے, انسان بیمار ہو جاتا ہے, زخم لگ جاتے ہیں, پریشانیاں انسان کو آتی ہیں, تو زمین میں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی اور نہ تمہاری ذاتوں میں, إِلَّا فِي كِتَابٍ, مگر وہ ساری مصیبتیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں, مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَا, لوگوں کو پیدا کرنے سے پہلے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے, مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی ہم سب جانتے ہیں, ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب کوئی چیز وجود میں آئی تو اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں. آج فلاں تاریخ میں مسجد کے اندر بیٹھ کے درس قرآن سن رہے ہیں, اب ہمیں بیٹھ گئے تو اللہ کو معلوم ہوا کہ فلاں آدمی بیٹھا, ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کو ازل سے ہی معلوم تھا کہ فلاں تاریخ کو فلاں جگہ ایک تفسیر ہوگی, اس میں یہ آدمی بیٹھے گا. تو سب چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے ہے. مصیبت کا بھی علم ہے, خوشیوں کا بھی علم اللہ کے پاس ہے. من قبل ان نبرأ, اس سے پہلے کہ ہم جو پیدا کریں مخلوق کو, ان ذلک علی اللہ یسیر, یقیناً اللہ پر یہ بہت آسان ہے. ان سب چیزوں کو ریکارڈ کر کے رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت آسان ہے. یہ جو ریکارڈ آدمی اللہ تعالیٰ کر کے رکھے ہیں مصیبتوں کو, اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب چیزوں کا علم اللہ کو, اللہ ہی کی طرف سے مصیبتیں آ رہے ہیں. یہ کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اس لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو انسان کو دنیا میں یقین پریشانیاں آتی رہتی ہیں, کوئی انسان پریشانیوں سے خالی نہیں ہے. چنانچہ اس سے پہلے اما پاری کی تفسیر میں 2 جگہ یہ بات آئی ہے. لا اقسم بہذا البلد اس سورے میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ مکے کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، اولاد کی اور ماں باپ کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، ہر وقت انسان مشقت میں رہتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم مصیبت میں رہے گا، پریشانیوں میں رہے گا۔ تو اللہ قرآن میں صاف بتا رہے ہیں کہ انسان ہر وقت مصیبت میں ہے۔ کوئی روٹی کمانے کے لیے میلوں چل رہا ہے، کوئی اس روٹی کو کھا کے گلانے کے لیے میلوں چل رہا ہے، واکنگ کر رہا ہے مالدار، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر صبح واکنگ کو جا رہا ہے، کیا واسطے؟ کھائے سو روٹی گلانے کے لیے۔ غریب بھاگ رہا ہے، کیا واسطے؟ روٹی کمانے کے لیے۔ تو یہ بھی پریشان، وہی پریشان، ایک مال نہیں مل رہا بول کے پریشان ہے، ایک مال کی حفاظت کے لیے پریشان ہے۔ تو کوئی بھی دنیا میں آرام سے نہیں ہے، ہر ایک کو پریشانیاں ہیں۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پریشانی کی وجہ سے مومن پریشان نہیں ہونا۔ مصیبتاں، پریشانیاں، مالی نقصان، جانی نقصان سب آتے رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے ہم کو بتا رہے ہیں یہ سب ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ یہ مصیبتیں میری طرف سے آتی ہیں۔ یہ بتا رہا ہوں کیوں؟ تاکہ تمہیں مصیبتوں پر زیادہ پریشان نہیں ہونا، خوشیوں پر زیادہ نہیں اترانا، خوشیوں پر زیادہ نہیں اترانا۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، تاکہ تم غمگین نہ ہو جاؤ، عَلَى مَا فَاتَكُمْ، ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ گئیں۔ کوئی بڑا بیپار تھا، ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، بڑی کوئی چیز ہمارے گھر میں کوئی کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی چیز ہمارے سے مس ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی چیز ضائع ہو گئی، تو اب یقیناً انسان ہونے کے ناطے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایمان والا بولے تو تکلیف اس نہیں ہونا، ایسا نہیں ہے، یہ کیا بھی ربڑ سے نہیں بنا ہے، انہیں بھی جو انسان ہے، ہر ایمان والے کو دنیا کے نقصان سے ذرا تکلیف پہنچتی ہے، لیکن یہ تکلیف اتنی زیادہ غالب نہیں رہنا کہ اس کی وجہ سے آدمی اللہ کو بھول جائے۔ آدمی 2 وقت اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، بہت زیادہ خوشی ملے تو بھی بھول جاتا ہے، بہت زیادہ غم آیا تو بھی بھول جاتا ہے۔ مسجد کو آنے والے درمیان کے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بہت زیادہ پریشانی میں ہے تو بھی کیا کرنا، نماز پڑھو کو اللہ تعالیٰ حالات سدھارتا نہیں ہے۔ بہت زیادہ بڑا مالدار ہے تو بھی جو ہے مسجد کو نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اس کو اپنے بیپار سے فرصت نہیں ہے، درمیان کے لوگ مسجد کو آ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے انسان اللہ تعالیٰ کو ان 2 حالتوں میں بھول جاتا ہے، تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غمگین نہ ہو جاؤ ان چیزوں پر جو تم سے چھوٹ گئیں۔ چھوٹنے والی چیزیں چھوٹتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہے، فلاں وقت میں تمہارے گھر میں فلاں کا انتقال ہوگا، اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے۔ تمہارے کو فلاں وقت شوگر آئے گا، صحت چھوٹ گئی، لکھ دیا اللہ تعالیٰ، نہیں آنے سے پہلے احتیاط کرنا تھا، آ گیا تو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مر گئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تکلیف تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، مگر یہ تکلیف اتنی زیادہ غالب نہیں آ جانا کہ اللہ کے لیے شکایت کرنے لگیں، اللہ کو انکھیا نہیں کیا، میرا بیٹا ملا گیا اللہ کے لیے، ایسے جو الفاظ بولتے ہیں ایسے الفاظ نہیں بولنا، زیادہ غمگین نہیں ہونا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور تاکہ تم نہ اتراؤ ان نعمتوں پر جو تم کو اللہ نے دیا ہے۔ نعمتیں مل رہی ہیں تو اس پر زیادہ اترانا نہیں ہے۔ کیوں؟ گھمنڈ کس پر کرنا؟ خود کے کام پر گھمنڈ کرنا۔ کسی بچے کا یا کالج میں داخلہ ہوا، پاس نہیں تھا، 10 کلاس میں فیل ہو گیا تھا، کسی کے ریکمنڈیشن سے جو ہے کالج میں داخلہ میرا، اب نے جو ہے کالر اٹھا کے فخر کر رہا بھیا کا داخلہ ہو گیا بول کے، کیا گھمنڈ کر رہا؟ پڑھ کے گیا تو گھمنڈ کرنے کی چیز تھی، کسی کے ریکمنڈیشن سے گیا تو آدمی کیا بولتا؟ کیا اترارا رہے، میں بولا بول کے تیرا داخلہ ہوا، نہیں تو نہیں ہوتا تھا۔ تو کسی دوسرے کی وجہ سے اگر ہمارا کام بنتا ہے تو گھمنڈ کرنے کی چیز ہوتی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے بیٹے تمہارے پاس جو مال ہے وہ تمہارا اپنا ہے، اور روپیہ تمہیں پیسہ پیدا کرے، وہ تو پہلے کسی اور کے پاس تھا، آج تمہارے ہاتھ میں ہے اور کل کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ تمہیں تو صرف دنیا میں اسٹور والے کی طرح ہیں، دوسروں کو دے رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نعمت میری ہے، میں تم کو دیا، تو گھمنڈ کس بات پر؟ دینے والا میں ہوں، تو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے نعمتوں پر۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہر شیخی بگارنے والے کو، فخر کرنے والے کو۔ شیخی بگارنا کا مطلب زیادہ پھینک لینے والا۔ تھوڑے لوگ رہتے ہتا کم دکھاتے بہت زیادہ، تو ایسے لوگوں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ نام بڑے درشن چھوٹے، نامہ بڑے بڑے ہیں درشن بہت چھوٹا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح فخر کرنے والا، بہت زیادہ اترانے والا، گھمنڈ کرنے والا، ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کے اشارہ دے رہے ہیں پسند نہیں کرتے بول کے، کیا اشارہ دے رہے ہیں؟ کہ ہر آدمی کو عمل ایسا کرنا چاہیے جو اللہ کو پسند آئے۔
آدمی کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ اللہ میرے اس عمل کو پسند کر لے، چاہے لوگ اس سے خوش نہ ہو. بہت سارے کام ایسے ہیں جن سے لوگ خوش نہیں ہوتے، لیکن اگر اللہ اس عمل سے خوش ہیں تو لوگوں کی ناراضگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایک دن یہ لوگ بھی خوش ہو جائیں گے. لیکن اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کیا تو وہی لوگوں میں اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر کے رکھیں گے جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ آدمی کے عمل کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں خود اور لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں. کنجوسی کا مطلب کیا؟ اس سے پہلے بھی یہ بات آئی ہے. دنیا کے اعتبار سے ہمارے معاشرے کے اندر کنجوسی کسی اور کو بولتے ہیں. کوئی دوستوں کو نہیں کھلا رہا، باہر زیادہ پیسے نہیں اڑا تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ کنجوس بولتے ہیں. لیکن اسلام میں کنجوس اس کو نہیں بولتے. اسلام میں کنجوس اس کو بولتے ہیں جو حق ادا نہ کرے. مال کا جو حق ہے، صدقہ دینا، صدقہ فطر دینا، زکوٰۃ دینا، غریب ماں باپ کی جو ہے کہ خرچے کو برداشت کرنا، جن جن جگہوں پر خرچ کرنا ضروری ہے ان جگہوں پر نہیں خرچ کرنے والا کنجوس ہے، چاہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے شادی میں اڑانے والا ہو. لاکھوں روپے کی شادی کر رہے ہیں مگر زکوٰۃ کے لیے پیسہ نہیں ہے تو دنیا والے تو اس کو سخی بول سکتے ہیں، ارے بیٹی کی شادی میں کروڑ روپے خرچہ کیا، کتنا بڑا سخی ہوں گا، بلکہ دنیا کی نظر میں وہ سخی ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ سخی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی حق ادا کر رہا، سب لوگوں کو کیا دینا وہ سب کچھ دے رہا، زکوٰۃ بھی دے رہا، صدقہ بھی دے رہا، سب کچھ کر رہا، کیا بولتے باہر دوستوں میں پیسہ نہیں کھلاتا، اپنے آپ کا اپنا کام کر لیتا، زیادہ دوستوں میں چائے پلانا، پان کھلانا یہ سب نہیں کر رہا، تو دوست اس کو اگرچہ کنجوس بول رہے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ کنجوس نہیں ہے. تو حق ادا نہ کرنے والا مال کا وہ کنجوس ہے. تو اسی لیے جو ہے فرمایا گیا کہ کنجوسی جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. تو جو لوگ خود کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، کنجوسی کا حکم دینے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو منہ سے صاف بول رہے ہیں، کوئی مالدار دینے گیا تو بھی کئی کو دے رہی جی، رکھو پیسہ کام آتا، ایسا بول کے جو ہے روک رہے ہیں. یا پھر ایک بڑا مالدار ہے، اللہ نے اس کو بہت کچھ دیا ہے مگر وہ جو ہے خرچ نہیں کر رہا، تو دیکھنے والے لوگ کیا بولتے ہیں؟ ارے بھائی اس کے پاس اتنا رکھے بھی انہیں خرچ نہیں کر رہا، میرے پاس ہے کیا بول کر، میرے پاس کیا بھی نہیں ہے. انہیں جب نہیں خرچ کر رہا تو میں بھی خرچ نہیں کرنا. تو ایک کبھی تو آدمی اپنی زبان سے دوسروں کو حکم دیتا ہے، کبھی اپنے عمل سے حکم دیتا ہے، تو اس میں دونوں حکم داخل ہیں. تو زبان سے حکم دے یا اپنے عمل سے دوسروں کو کنجوسی کی دعوت دے، تو یہ دونوں ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. جو کوئی اللہ کے حکم سے گردن موڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ کو کسی کے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی کی نماز کی، کسی کے صدقے خیرات کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تو بے نیاز ہے. اور ہمیں نماز میں الحمدللہ بولے تو اللہ کی تعریف ہوتی، نہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف گھٹ جاتی. نہیں، حمید وہ پہلے سے قابل تعریف ہے، آپ اس کی تعریف کرو نہ کرو وہ تو اللہ تعالیٰ پہلے سے قابل تعریف ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ بہترین مومن بن جائیں، ایک پلک چھپکنے کے بغیر نافرمانی کرنے والا بھی نہیں ہے، تو بھی اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا. اور اگر پوری دنیا کے لوگ اتنے نافرمان ہو جائے، کوئی ایک آدمی بھی ایک نیکی نہیں کر رہا، تو بھی اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی ہونے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی تعریف اپنی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے، تم تعریف کرو نہ کرو اللہ بے نیاز ہے. آگے کی آیت تھوڑی لمبی ہے، انشاءاللہ یہیں پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر اس میں انسان کی زندگی سے جو مختلف مرحلوں کو بتایا گیا ہے، ہر مرحلے میں پہنچ کر ہم کو جو ہے آگے کے مرحلے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک.